یہ سوال آج کل بہت پوچھا جا رہا ہے کہ جب پاکستانی روپیہ اور ایرانی تومان مسلسل دباؤ میں ہیں تو افغان کرنسی ڈالر کے مقابلے میں نسبتاً مستحکم کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کی معیشت مضبوط نہیں، نہ وہاں بڑی برآمدات ہیں، پھر بھی کرنسی سنبھلی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ معیشت سے زیادہ سخت اور محتاط مالی پالیسی ہے۔ افغانستان کے مرکزی بینک نے پچھلے چند سالوں میں ایک واضح حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے۔ سب سے اہم قدم یہ تھا کہ نئے نوٹ بہت محدود مقدار میں چھاپے گئے ہیں۔ جب مارکیٹ میں کرنسی کم ہو تو اس کی قدر خود بخود مضبوط ہوتی رہتی ہے۔ افغانی کی طلب بڑھی لیکن رست کنٹرول میں رکھی گئی۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اب پورے ملک میں لین دین افغانی میں ہو رہا ہے۔ پہلے پاکستان کا روپیہ اور ڈالر عام استعمال ہوتے تھے، مگر اب ان پر پابندی یا سختی ہے۔ اس سے افغانی واحد ذریعہ ادائیگی بن گئی ہے اور اس کی مانگ مزید بڑھ گئی ہے۔ مرکزی بینک نے ڈالر مارکیٹ پر بھی کنٹرول رکھا۔ جب افغانی زیادہ کمزور ہونے لگتی ہے تو بینک مداخلت کرتا ہے تاکہ اچانک جھٹکا نہ آئے۔ مقصد یہ ہے کہ کرنسی ایک محدود دائرے میں حرکت کرے۔ ایک اور عنصر ملک کی آمدن میں اضافہ ہے۔ ٹیکس نظام، کسٹم کنٹرول اور سرکاری محصولات پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک افغان شہری بڑی مقدار میں رقوم واپس وطن بھیجتے ہیں جو زیادہ تر ہنڈی کے ذریعے آتی ہے۔ یہ ڈالر افغانی کو سہارا دیتے ہیں۔ مہنگائی بھی ایک وجہ ہے۔ افغانستان میں قیمتوں میں اضافہ نسبتاً کم رہا اور جب مہنگائی کنٹرول میں ہو تو کرنسی بھی نسبتاً مستحکم رہتی ہے۔ البتہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پالیسی کے نقصانات ہیں۔ مضبوط افغانی کی وجہ سے غیر ملکی سامان نسبتاً سستا ہوتا جاتا ہے، جس سے درآمدات بڑھتی ہیں اور برآمدات کمزور رہتی ہیں، یعنی طویل مدت میں معیشت پر دباؤ آ سکتا ہے۔ افغان کرنسی کی مضبوطی کسی معاشی ترقی کا نتیجہ نہیں بلکہ سخت کنٹرول، محدود کرنسی سپلائی، ڈالر پر نظر اور نقدی پر مبنی نظام کا نتیجہ ہے۔ یہ ماڈل وقتی طور پر استحکام دے رہا ہے، مگر سوال یہی ہے کہ کیا یہ حکمت عملی طویل مدت میں بھی چل سکے گی یا نہیں۔